ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، اقتدار سے جاتے ہی مسلم لیگ نون نے دوبارہ ووٹ کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی آئندہ انتخابات ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ہی لڑے گی۔ اب 2017 میں جب نواز شریف کو پیناما پیپرز کیس میں سزا سنائی گئی تھی اور انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹاتے ہوئے تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ مقبول نعرہ لانچ کیا تھا اور اس پر نون لیگ عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہی تھی، ایفیکٹو کیمپینز چلائی گئی تھیں۔ مگر اگلے اقتدار کے لیے وعدے دعوے ایک طرف، سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ موجودہ دور حکومت میں اپنے ہی لانچ کیے گئے اس بیانیے پر قائم رہی؟ ہم نے کیا اس کا کوئی عملی مظاہرہ دیکھا، یا صرف عوامی حمایت کے لیے اس نیریٹو یا نعرے کو بیچا تو گیا مگر اقتدار ملتے ہی نون لیگ اپنا ہی نعرہ بھلا بیٹھی؟ یہی سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی، راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نجم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ ہلالی صاحب، کیا شہباز حکومت نے اپنے موجودہ دور حکومت میں ووٹ کو عزت دی؟ اگر دیکھیے رامین، اگر یہ عزت دیتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس جیتا تھا وہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک بالکل فراڈولنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اور فوراً یہ کہتے نہیں ہم ایسے ووٹ، پہلے تو وہ کرتے ہی نہیں اس قسم کی خرید فروخت جو ہوا تھا، مگر اس کے بعد کہتے ہم ایک پراپرلی الیکٹڈ پارلیمنٹ چاہیے۔ اب اگر ہم نے جیت لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس اس کا، اور اتنے لوٹے سمیت 100 کے نیرلی 100 لوٹاس، تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جنہوں نے ان کو ووٹ کیا تھا ان کے لیے تو وہ ان کے ساتھ نہیں ٹھہرے تھے، لہٰذا وی وڈ لائک اے نیو ووٹ، وی وڈ لائک جنرل الیکشنز۔ 3 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے، شاید لوگ رسپیکٹ کرتے وہ چیز نہیں۔ وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک لوٹوکریسی کو پروموٹ کیا، پارلیمنٹ جو آئی وہ سسٹم کو شرم دیا، ڈیموکریسی کو شرم دیا، پاکستان کو شرم دیا۔ اس قسم کے پارلیمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بل پہ بل پاس کر رہے ہیں، کوورم نہیں ہے، کمیٹی ریڈنگز نہیں ہو رہی ہیں، کوئی پڑھ بھی نہیں رہے ہیں آپ وہ بلز، اور پہ پاس کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کے لوگوں نے، ایک سینیٹر مشتاق جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس قسم کے بلز کے بعد پاکستان پارلیمنٹ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، ہم اس قسم کے پارلیمنٹ نہیں چاہتے۔ اور وہ اپنے پی ڈی ایم کے لوگ جیسے وہ ربانی، خیر وہ تو اس وقت پھاڑ کے کہنے لگا کہ میں کورٹیر نہیں ہوں، میں ایک کچھ اور ہوں، مگر سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا یہ ایک سیاہ چیپٹر ہے ان پاکستانی ہسٹری، تو دیکھیے وہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ اچھا تو یہ مجھے بتائیں انہوں نے کیوں وڈرا کیا ہیلتھ کارڈ کو؟ یہ جو ہیلتھ کارڈ جو وڈرول ہیں، لوگ مرے گئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یو کین ایکویٹ اٹ ود مرڈر۔ ایک دم آ کے کہنے لگے اب ہیلتھ کارڈ نہیں ہوگا، تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا، لوگوں نے وہ ہار گئے ہیں، they've lost faith in the system اور ڈیموکریسی اور ان کی لیڈرشپ پہ۔ میں کہتا ہوں صرف ان کی نہیں، ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ میں، کہ جب ایک چیز آپ کو 70-75 سال کے بعد ایک پارٹی اگر ایک ہی اچھی چیز کی ہے وہ یہ تھا کہ ہیلتھ کارڈ، اس کو انہوں نے نکال دیتے ہیں، پھر جا کے ایک دن اناؤنس کرتے ہیں کہ نو یو کانٹ ہیو دا ہیلتھ کارڈ۔ مگر یہ کچھ نہیں، اور بھی دیکھیں اب فیمن ہو رہا ہے، پاورٹی ہو رہی ہے، شارٹیجز ہیں ملک میں، مڈل کلاس تو تباہی ہو گیا ہے، اور اپنے آپ پہ خرچ رہے ہیں پانی کے طرح پیسے۔ I am spending money like literally like water۔ ان کے الاؤنسز دیکھیں، ان کے وزٹس دیکھیں، اور آپ رامین مجھے پلیز بتائیں کون سا گورنمنٹ رہا ہے جو 38 اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹرز رکھیں، 38 آف دیم، بہت بڑی کابینہ، اور سیریس۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو پبلسٹی کی بات ہے نا، میں آپ کو یہ ایڈورس پبلسٹی اس سے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں فارن پالیسی میں بھی آپ آ کے دیکھ لیں، جو ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ ہم امریکہ کے غلام نہ رہیں، ان لوگوں کے آنے کے بعد جس طریقے سے ہم امریکہ کے ساتھ چپٹ گئے ہیں،
لگ رہا تھا ایسے کہ ایوب کا زمانہ واپس آ گیا، مگر ایوب نے تو سیٹوں اور سینٹوں کو رکھا اور اس کو آنر کیا، اس لیے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں مل رہے تھے امریکہ، اس وقت کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، اور انہوں نے جا کے ایک دشمن کا ایلائی، ہندوستان کا دوست، جگری دوست، ملٹری ایلائی بن گیا امریکہ، اس کے ساتھ دوستی رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں ہماری فرینڈشپ اس قسم کے دشمن کے ساتھ، اور ایک قسم کا دوست جیسے چین ہمارا دوست رہا ہے۔ میں تو ڈر گیا ہوں، میں نے کہا کہ اس کے معنی دوستی اور دشمنی میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ How come؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر چین بھی تم ایکویٹ کر رہے ہو امریکہ کے طرح، then what are you؟ اور بھی میں جا سکتا ہوں، I mean for instance پرائسز میں دیکھ لیں۔ نہیں، یہ باتیں بالکل ساری بڑی ٹھیک کی آپ نے ہلالی صاحب، اور میں یہاں پہ ذرا ایک ایڈ کر کے چیز، اور نجم ثاقب صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے ہلالی صاحب کے الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے تو کے پی اور پنجاب کے الیکشن نہیں کرائے جو کہ آئین میں لکھا تھا 90 روز میں کرانے چاہیے تھے۔ نجم ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں کون سے ایسے اقدامات یا پالیسیز رہی ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کی جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو صریحاً نفی تھیں ان کے اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی؟ دیکھیں رامین، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی احتجاج ہے کہ آپ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے، ووٹ کو عزت دیں، یا یہ کوئی درخواست ہے، کوئی ریکویسٹ ہے، کوئی ایسی پلی ہے کہ جی ووٹ کو عزت دینی چاہیے، آپ ووٹ کو عزت دے نہیں رہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کیا یہ پیپلز پارٹی سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ کسی سیاسی جماعت سے کہا جا رہا ہے، یہ عوام سے کہا جا رہا ہے، یا فوج سے کہا جا رہا ہے؟ تیسری بات اس میں آتی ہے کہ یہ 2017 کے بعد، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اس کے بعد یہ ہم نے یعنی سننے کو ملا، کیا اس سے پہلے ووٹ کو عزت دی جا رہی تھی؟ اور ابھی اس وقت جو ہے، جو یہ دور آپ کا جس میں آپ نے بات کی کہ جی شہباز شریف صاحب کا دور تھا، تو اس میں تو ہم نے یہ فکرہ سنا ہی نہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کا اپنا دور اقتدار آتا ہے تو کیا آپ اس کو بھول جاتے ہیں؟ اس کا ایک اور پہلو ووٹ کو عزت دو کا یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کی بات سنی جائے، عوام جو کہہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن جیتنے کی بات ہو رہی ہے کہ عوام اور اس ووٹ کو عزت ملے گی ان کے تئیں جس میں کہ ہم جیتیں گے تو ووٹ کو عزت ملے گی، ورنہ تو ووٹ کی عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس میں اشارہ آپ کو ملتا ہے کہ جی جتنے بھی دور حکومت آئے ہیں، یعنی گزشتہ حکومتیں آئی ہیں جس میں کہ فوجی حکمران تھے، کہ اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جی ووٹ کو، تو اس کا مطلب عوام کی سنی نہیں گئی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو کیا آپ ووٹ کو ہی عزت دینے کی بات کرتے ہیں کہ اصل بات کی طرف آتے ہیں؟ میں آپ کو اصل بات کی طرف اشارہ کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدارا ووٹ کو عزت دے کے دلا کے آپ الیکشن تو جیت لیں گے، مجھے تو عوام کی عزت چاہیے، اور یہ فکرہ اب ان کو چینج کرنا چاہیے، یہ نعرہ چینج کرنا چاہیے، یہ نیریٹو ان کو تھوڑا سا اس میں تبدیلی لانی چاہیے، اور فائنلی اس طرف آنا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دے کے الیکشن جیت کے آپ نے حاصل کیا کیا؟ اتنے الیکشن ہوئے پاکستان میں، حالت تو وہیں کی وہیں ہے، بلکہ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کو یوں کیجئے، عوام کو عزت دیں، اور عوام کو جب آپ عزت دیں گے پھر جو ووٹ ملے گا آپ کو، اس کی عزت دیکھیے کیسے۔ یہ بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے نجم ثاقب صاحب۔ راؤ خالد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عوام اس بیانیے کو بائی کرے گی، یا پھر اب نون لیگ کو کچھ اور لے کر آنا پڑے گا، اور کیا وہ کچھ اور لے کر آ بھی سکتے ہیں، یا بیانیے ان کے پاس ختم ہو چکے ہیں؟ لیکن امین، بہت انہوں نے بیانیے بنانے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے۔ پہلے کہا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا ہم نے ملک کو بچا لیا، اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو سے، جب سے میاں صاحب نکلے ہیں حکومت سے، اقتدار سے، اس وقت سے وہ لگے ہوئے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔
تو آج اختر مینگل صاحب نے خط لکھا ہے جی اس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بتایا ہے کہ آپ ووٹ کو کتنی عزت دیتے ہیں بالکل صحیح بات. اور اپنے ذاتی اقتدار کے حصول کے لیے آپ کس طرح کاسا لیسی کرتے ہیں اور کس قسم کی خوشامد کرتے ہیں. تو وہی بات ہے جو آصف زرداری صاحب بھی ان کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان کی اقتدار میں ہوتے ہیں با اختیار ہوتے ہیں اس وقت یہ آپ کا گلا پکڑتے ہیں گریبان پکڑتے ہیں اور جب باہر ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ دوبارہ سے اسی پرانے پاؤں چھوڑ کے اب دوبارہ گلا پکڑنے کے چکر میں ہو گئے ہیں. عوام کی حالت یہ ہو چکی ہے اس صورتحال میں جو ان کی قوت خرید دم توڑ چکی ہے. یعنی اس سے بڑا ستم اور شرمندگی کی بات کیا ہوگی کہ عوام 14 اگست پہ چراغاں کے لیے بتیاں اور جھنڈے تک نہیں خرید پا رہی. یہ صورتحال ہوگی ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور کیا تکلیف ہوگی اس ملک اور عوام کے لیے کہ 14 اگست کے اوپر آپ اس طرح سے اپنے جو شوق پورا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے. ان کی اندرونی حالت یہ ہے کہ نون لیگ مجھے لگتا ہے اس کے اپنے امیدوار بھاگیں گے. ووٹ تو بعد میں ملیں گے نا جب امیدوار ہوں گے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کے امیدوار اب ان کو بھاگیں گے اور ان کو پکڑنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی. اوورآل صورتحال ہم دیکھتے ہیں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں جس طرح سے پولیس گردی ہوئی پچھلے 16 مہینوں میں. لوگوں کی عزت پامال کی گئی, عزت نفس پامال کی گئی, لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا, گھروں میں گھس کے خواتین کی توہین کی گئی. تو اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں اور پھر ان کا کردار کیا ہے جیسے کہ ذکر ہوا جب کے پی اور پنجاب کے ووٹ کی بات ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں ووٹ کی عزت دور کی بات ہے, ووٹ کا نام بھی نہ لو. صحیح بات ہے. یہ کیا ہوتا ہے ووٹ؟ آج نہیں پڑے تو کل پڑ جائیں گے, 6 مہینے بعد پڑ گئے تو کیا ہوگا. تو اتنی ووٹ کو عزت کو ان کا خیال تھا کے پی اور پنجاب میں دیتے. ووٹ کی عزت جو ہے نا وہ یہ بالکل صحیح کہا نجم ثاقب صاحب نے. اب لوگوں کو یہ کہنا چاہیے ان کو کہ خدا کے لیے ووٹ کو عزت دو, عوام کو عزت دو. آپ کے جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے وہ عوام ہے. اگر عوام صحیح نہیں ہوگی, عوام کی حالت بہتر نہیں ہوگی, عوام اگر خوشحال نہیں ہوگی, اس کو صحت, تعلیم اور دیگر سہولیات میسر نہیں ہوگی, اس کا تحفظ نہیں ہوگا, اس کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہوگا, اس کی چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں ہوگا, تو یہ ملک کیسے چلے گا آگے؟ کس طرح سے آپ نعروں کی کوئی وقت نہیں جب تک کہ ان پر عملی اقدامات کر کے نہ دکھائے جائیں. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اسمبلیاں تحلیل ہونے اور نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے باوجود عام انتخابات کو لے کر غیر یقینی کی صورتحال اب بھی برقرار ہے. ایک طرف نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وقت پر اسمبلیاں تحلیل کر کے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے, اب وقت پر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. دوسری طرف سی سی آئی نے نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 سے 6 ماہ درکار ہیں. تو اس حساب سے آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرانے کی جو لمیٹیشن دی گئی ہے اب وہ تو اب پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو معاملہ 90 روز سے آگے جانا طے ہے, مگر کتنا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے یہ ایک سوال ہے. پھر سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن کی تاخیر کے پیچھے صرف حلقہ بندیوں کا ہی معاملہ ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے اور حلقہ بندیوں کو ایکسکیوز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی کہ الیکشن میں تاخیر کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کسے, یہی سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا الیکشن میں تاخیر کا سب سے بڑا بینیفیشری؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 15 مہینے پہلے ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سینسس کا معاملہ آنے والا ہے تو کیوں نہیں اس وقت سینسس شروع کیا؟ کیا ضروری تھا آخری دن تک ٹھہریں اور پھر کہیں کہ ہمیں ابھی 3 مہینے نہیں 6 مہینے چاہیے, اور وہ جو ٹیکنیکلٹی ہے لو میں اس وقت یہ کیوں کرتے ہیں ایسی چیز؟ یہ کہتے ہیں کہ عزت ہے ان کو عوام کے لیے. آف کورس ناٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کس کو نہیں پتا ہے کہ یہ جو چینجز وینجز سب ہوئے ہیں اور یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے یہ ان کو وقت چاہیے اس لیڈر کو ختم کرنے, پی ٹی آئی کا, اور پارٹی کو ڈسمینٹل کرنا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور یہ ڈسمینٹل ہو نہیں رہا ہے. یہ تو ایک اور افسوس کیا میں کہتا ہوں, ان کے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ their plan is not working. تو لگتا ہے کہ اگر 6 مہینے ہیں, اگر نہ ہو تو اور بھی چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو وہ قانون سب پاس کرنا اس لیے, اور یہ کوئی میرا ناول تھنکنگ نہیں ہے, لوگوں نے کہا ہے کہ ایک امپاورڈ کیئرٹیکر چاہتے ہیں جو لمبا عرصے تک چلتا رہے.
اور اس وقت الیکشنز ہوں جب الیکشنز کے نتیجہ سب کو پتہ ہوگا وہ کیا ہوگا. اگر وہ نہیں پتہ ہوگا تو یہ پورا کھیل جو ہے جو نومبر سے اپریل سے شروع ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. نومبر سے شروع ہوا ہے وہ دیٹ ول بی ٹو نو یوز. اس گورنمنٹ کو ہٹانے کا, پی ٹی آئی کو ہٹانے کا فائدہ کیا تھا اگر پی ٹی آئی از کمنگ بیک ود اے بگر میجورٹی اور بڑی اکثریت کے ساتھ واپس آ رہی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ یہ ڈیلے بڑا ضروری ہے اور یہ ڈیلے پرولونگ ہو سکتا ہے جب تک شیورٹی نہیں ہے کہ اس کا پورا مقصد حاصل ہو گیا ہے. اس وقت تک آئی ایم سوری یہ چلتا رہے گا قصہ. ٹھیک ہے. راؤ خالد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا انتخابات ڈیلے کرنے کے پیچھے حلقہ بندیوں کا ٹیکنیکل مسئلہ ہی ہے یا پھر کوئی سیاسی وجوہات یا کوئی سیاسی اسٹریٹجی بھی ہے اس کے پیچھے, اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی طور پر سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کسے الیکشن ڈیلے ہونے کا؟ دیکھیں, حلقہ بندیوں کا جہاں سے تک مسئلہ ہے, تاخیر حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہونی نہیں چاہیے. یہ ڈیجیٹل دور ہے اور اس میں وہ اگر تو آپ پروسیجرل چیزوں پہ جائیں گے کہ اتنے عرصے میں وہ حلقہ بندیاں فائنل کریں گے, پھر اس کو ایڈورٹائز کریں گے, پھر اس پہ اعتراضات طلب کریں گے, پھر اس کے وہ پروسیس ہے. اگر ڈیجیٹل دور میں بھی آپ نے وہی اخباروں میں اشتہار دے کے اور باقی کام کرنا ہے تو پھر اس کا تو یقیناً 2 مہینے لگے 4 مہینے لگیں وہ تو لگیں گے. اگر آپ ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں جو آپ کے پاس, جس طرح آپ نے ڈیجیٹل مردم شماری کی ہے, اس طرح ڈیجیٹل حلقہ بندی اگر آپ کریں گے تو یہ 2 ہفتے سے زیادہ کا پروسیس نہیں ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. یہ کوائٹ پاسبل, اور میرا خیال الیکشن کمیشن کے اندر اس پہ غور بھی کیا گیا ہے. شاید کسی وجہ سے وہ نہ کریں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے, کوئی اتنا اس کا مسئلہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشن 10-15 دن آگے کرنے پڑیں گے روٹین سے, اگر کرنے بھی پڑے تو, ورنہ تو بہت تھوڑے دنوں میں 90 دن ہے تو 100 ڈیز کے اندر ہو جانے چاہیے میرے حساب سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے اب جس قسم کی سلیکشن ہو رہی ہے, جیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے ہیں, اور آگے جس قسم کے سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں. بلکہ شنید یہ بھی ہے, اب پتہ نہیں اب درست ہے کہ غلط ہے, کہ شاید صدر صاحب کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑے اور اس جگہ پہ بھی پھر چیئرمین سینٹ ہوں گے. تو پھر یہ اس قسم کا سیٹ اپ اگر بنتا ہے تو وہ تو سیدھی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ کوئی 6 مہینے کی کھیل بھی نہیں ہے, یہ شاید کوئی کھیل اس میں کھیلا جا رہا ہے. لیکن آبویسلی اگر یہ پروسیس چلتا ہے, آگے لٹکایا جاتا ہے سارے معاملے کو, تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو نومولود جماعتیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے, ان کی جیبیں ووٹ سے بھرنے کا اہتمام کیا جائے. تو وہ آپ اس کے الیکٹیبلز لے جائیں, آپ لوگ توڑ دیں, آپ ان کے پاس جتنے مرضی وہ جمع کر دیں, کچرا جتنا بھی ہے بے شک بھر دیں, لیکن جب ووٹ والے دن جو ہے وہ تو ووٹ تو لوگوں نے ڈالنا ہے. اگر ایسی انوائرمنٹ نہیں ہوگی جس میں ووٹر یہ سمجھے گا کہ اس کا ووٹ کا صحیح حقدار تک پہنچنا مشکل ہے, تو میرا نہیں خیال ووٹر نکلے گا. اور اس کی ہم مثالیں دیکھ چکے ہیں. 1997 میں لوگ نہیں نکلے تھے جب ان کو پتا تھا کہ یہ کس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں اور کس طرح سے منتخب کرایا جاتا ہے لوگوں کو. تو اس دن 15 سے 17% ٹرن آؤٹ تھا, جس کو بعد میں راتوں رات 35% کیا گیا تھا. تو جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے. ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ لیکن یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ان کے ووٹ کو عزت ملے گی, آپ 88 میں دیکھ لیں, لوگ 11 سال ایگزائل میں بے نظیر رہنے کے بعد واپس آئیں, 9 سال ایگزائل میں رہیں, 2 سال آگے کمپین کی, اس کے بعد الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی جیت گئی, سارے اگینسٹ آل آڈز, ہر چیز ان کے خلاف جا رہی تھی, اسلامی جمہوری اتحاد بنا ہوا تھا. تو یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگوں کو آپ لوگوں کے دلوں کو اس طرح نہیں موڑ سکتے, لوگوں کے مرضی کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے تو اس کے نتائج بڑے ڈیزاسٹرس ہوں گے, کیونکہ 1997 کے بعد اس حکومت نے 2/3 اکثریت لی, اتنی ووٹ کو عزت ملی, اس کے باوجود مارشل لا لگ گیا اور سارے ووٹ جو ہے نا وہ اس مارشل لا میں بہ گئے. تو اس لیے لوگوں کی جب تک پارٹیسپیشن یقینی نہیں ہوگی, انتخاب تاخیر سے ہوں جلدی ہوں, جتنی جلدی بلکہ ہو جائے, لوگوں کو ان ووٹ کو عزت مل جائے, تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا, سب کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. نجم الثاقب صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. ہلالی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب ذرا آپ بتا دیجئے کیا کامنٹ آپ دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, یہ نجم صاحب نے صحیح کہا تھا الیکشن کمیشن کے بارے میں, مگر ایک فیکٹر ہے جو ہمارے لوگ شاید سمجھتے نہیں ہیں یا اتنا ان کو سمجھایا نہیں گیا ہے,
एक चीज होती है जेरी मैंडरिंग। जी जब इलेक्शन ये जब डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, जब वो गलत तरीके से लोग करते हैं, वो कहते हैं जेरी मैंडरिंग। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप पहले देखते हैं कि आपके सपोर्टर्स एक एरिया में मेजॉरिटी में है कि नहीं है, माने अक्सरियत है या नहीं है उनका। अगर आप समझते हैं वो नहीं है मगर एक नियर बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हैं, तो आप ऐसे करते हैं उनको दूसरे इलेक्टोरल रजिस्टर में लगा देते हैं। या हिंदुस्तान में क्या हुआ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, 9 लाख पोलिंग स्टेशंस जब एग्जामिन किए गए, पता चला कि हर क्लोज इलेक्शन बीजेपी जीत गई। अगेन कैसे हो सकता है? 9 लाख पोलिंग स्टेशंस में जब भी क्लोज हुआ, इट वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द। तो उनको पता ये चला कि मूडी के जो लोग थे वो मुसलमान वोट इलेक्टोरल रजिस्टर से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर ये बैठ के टाइम कर, इनके पास वक्त है, इनके पास कंप्यूटर्स हैं, इनके पास सब फैक्ट्स हैं, ये जेरीमैंडर करके एक मिनॉरिटी एरिया को अपना मेजॉरिटी ले आ सकते हैं और कोई नहीं है टू चेक देम। अच्छा, चलिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन प्रिजम्पशन ये है कि इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ होगी जो पावर में है। तो प्लीज भी ये फैक्टर जो है, इसको मेरे ख्याल में वी शुड एम्फसाइज दिस, खास तौर जब ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नजमी साकिब साहब, इलेक्शन 90 दिन में हो, 6 माह में हो, 1 साल बाद हो, फर्क क्या पड़ेगा, किसको पड़ेगा? आपको क्या लगता है किन फैक्टर्स की बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि जी अब इलेक्शन कराने का ये सूटेबल वक्त है? सबसे पहले तो रामीन, फ़ायदा आपने पूछा है कि जी ताख़ीर का फ़ायदा किसको होगा, तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस निगरान हुकूमत को होगा। अच्छा, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जारी रहेंगे, ये अपनी मर्ज़ी के काम करवाते रहेंगे। तो पहले नंबर पे तो आपकी आगे निगरान हुकूमत के, इनको तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा उन तमाम सियासी जमातों को होगा जिनकी साख जो है वो समझते हैं कि उनको वापस बहाल करनी है, उनको आवाम में वापस जाना है। उन्होंने वो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या वो जो बुनियादें उनके ख्याल में हिली हैं, उनको उन्होंने मजबूत करना है। तो वो कोई भी सियासी जमात हो सकती है। अच्छा। तीसरा ये है कि जो सीट एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि जो आप अगर देखें इसका सियासी पस मंज़र देखें तो आपको नज़र आएगा कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो मेजॉरिटी तो मैं यानी कोई सियासी पार्टी आती कम से कम मैं नहीं देख रहा। कोलिशन बनेगी, कोलिशन बनेगी तो उसमें किस किस्म की सीट एडजस्टमेंट्स सियासी पार्टियां करना चाहेंगी। तो ये हैं वो यानी वो लोग जिनको के फायदा होगा। नुकसान किसको होगा? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत है, आप सॉवरेन गारंटी किसको देंगे? आप बड़े लेवल पे जब दो मुल्क आपस में कोई बात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी किस्म का कोई जॉइंट वेंचर होता है, तो उधर से सॉवरेन गारंटी मांगी जाती है। आप कैसे दे सकेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुकूमत आए, कोई भी आए। मैं ये नहीं कह रहा कि फलां पार्टी आए या उनका जो सिलसिला बनता है इतने इनके और इतने इनके, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है। एक और बात इसमें बड़ी अहम है जी कि ताखीर के बाद अगर इलेक्शन होता है या इसी 90 दिन में हो जाता है तो क्या वो फ्री और फेयर होगा कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो पहले से ही, वो जो एक रिगिंग का लफ्ज हम सुनते आ रहे हैं कि जी इलेक्शन तो बस जी पहले से ही डिसाइड होता है किन्ने जितना है किन्ने हरना है, अगर तो उस किस्म की बात है तो फिर तो ताखीर होनी ना होनी लायानी हो जाती है, बेमानी हो जाती है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में 90 दिन का जब रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि होना है, तो उस वक्त के लोग जो थे वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उनको पता था कि 90 दिन में तैयारी हो सकती है। डिले करने के लिए तो आप किसी किस्म का बहाना बना सकते हैं। एक आखिरी बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि ये आप पे नहीं है कि जी हम नहीं चाहते, अभी हम तैयार नहीं है। बाबा तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है? आइन किस लिए है? आपने किसकी बात सुननी है? अगर आपने आइन में तब्दीली करानी है तो करा लीजिए। उसके लिए मेजॉरिटी। मुझे ये पता है कि इलेक्शन 90 दिन में होते हैं या ताखीर से होते हैं। इलेक्शन होंगे, नंबर 1। नंबर 2,
اگر تو فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تب پتہ لگے گا, اس طرح راؤ صاحب نے کہا, پھر پتہ لگے گا کہ عوام کو ووٹ. اب دیکھیے میرے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں نا, جو عوام میں جب آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹھیلے والا ہے, وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے, ذرا اس کو بھی دیکھیے, وہ بھی عوام ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, اور سر ووٹ دین دا فائدہ کی پہلو ہی فیصلے ہو جاندے ہیں. یہ والا امپریشن اس نگران حکومت نے دور کرنا ہے کہ آپ جب ووٹ دیں گے وہ کاؤنٹ ہوگا. دیکھیے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ ووٹ دیں گے کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر کون جائے گا. ابھی آپ نے یعنی یہ دیکھا, یہ 14 اگست کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں, لوگوں کا جو انتھوزیازم ہے, جو ان کا جوش و خروش ہے, وہ آپ کو ایک انڈیکیٹر ملتا ہے اس سے. اب الیکشن آتے ہیں, آپ کے خیال میں لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے لوگ, گرمی ہو یا سردی ہو, تو وہ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ جی انہوں نے صرف ٹھپا لگانا ہے, تو وہ تو وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ رات کو جمع کرائے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہوں گے جو ڈالوں پہ بیٹھتے ہیں, بسوں پہ بیٹھتے ہیں اور آ کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو آپ کی جمہوریت کی جو خاصیت ہے وہ کہاں گئی؟ تو میرے خیال میں الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, جو کہ اس نگران حکومت کا بنیادی مقصد ہے. صاحب مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. کل پورے ملک میں یوم آزادی منایا جائے گا. گھر سے ہم باہر نکلے تو تمام ہی اہم شاہراہیں سجی ہوئی ہیں, پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, اور یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے جسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے بیش بہا قربانیاں دے کر اس ملک کا وجود ممکن بنایا. مگر ناظرین یہاں پر ضروری یہ بھی ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں جا کر کرٹیکل مائنڈ سے تھوڑا یہ بھی سوچا جائے کہ کیا 76 سالوں بعد پاکستان اس مقام پر ہے جہاں لے جانے کے خواب اس ملک کے بنانے والوں نے دیکھے تھے. ہم 76 سالوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ہم آج بھی IMF کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اکنامک پولیٹیکل ٹرموائل جو کا تو ہے, اور اس ملک کے ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے جو سٹیبلٹی ہمیں چاہیے وہ ہم اب تک حاصل کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ اس پر کوشش کرتے ہیں تھوڑی انلائٹنڈ گفتگو کرنے کی. ہلالی صاحب, ان 76 برسوں میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اور جو کھویا اس کا ذمہ دار کون تھا؟ آپ لوگ بڑے ہوشیاری سے اس کویسچن کو تھوڑا سا ایک سلانٹ دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کبھی نہیں پوچھنا چاہیے, اور انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں پوچھے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان جو ہوا ہے, کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے, مانے کہ اچھی بات ہے کہ نہیں کہ پاکستان وجود میں آیا؟ بالکل, اس میں تو کوئی شک. یہ قسم کا سوال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو یہ تو غلط بات ہے. دس از رانگ. میں تو کہتا ہوں دس از ناٹ اونلی رانگ, یہ اس قسم کا سوال پوچھنا, اگر آپ اندھے نہیں ہیں, آپ سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ ہم آنا چاہیے تھا اسے معرض وجود میں کہ نہیں, یہ سوال نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی جب ہمارے 76 سال ہو چکے ہیں تو ہم نے انٹرنلی جو پالیسیز اپنائیں اس کی وجہ سے اگر ہمیں کہیں فیلئر دیکھنا پڑا تو اس کی کیا وجہ تھی, کون ذمہ دار تھا, یہ میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. یہ تو پھر سوال خاصا بورنگ ہو گیا ہے نا. سب کو پتا ہے کہ کیوں ہوا, سب کو پتا ہے کون ریسپانسبل ہے, سب کو پتا ہے واٹ ور دا کازز. انکمپٹنس تھا, کرپشن تھا, ٹھیک طریقے سے رول آف لا نہیں تھا. یہ تو کب سے ہم سب جانتے ہیں کہ وائی وی وینٹ رانگ. ابھی یہ جو آپ لوگ اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت کی بات لٹل مور انٹرسٹنگ کہ کب ہوا. جیسے میں نے آئیڈینٹیفائی آپ کو کر کے کہا تھا کہ فارن پالیسی میں ایک دم ہم نے لپک کر کے چلے گئے ہیں ان کے گود میں, امریکن کے گود میں. تو یہ بھی تو آپ سوچئے کہ اپنے لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے اپنے بارے میں. وہ کہتے ہیں یار یہ کمال ہے, یہ امریکہ نے یہ کیا وہ کیا, ہمارے ساتھ ہر قسم کے ساتھ بزدلی کی, جھوٹ بولا, ہمیں سینکشن کیا, پنش کیا, اور یہ لوگ جو ہیں 6-6 7-7 دفعے امریکہ جا رہے ہیں ایک سال میں, اور واپس ان کے ساتھ ابھی ایک ملٹری ایگریمنٹ پھر سائن ہوا ہے. بھائی کہ ہم ڈرونز اور یہ وہ سب کریں گے, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیوں کیا, ایکسپلین کریں. اور اگر آپ بیلنس لانا چاہتے ہیں بٹوین امریکہ اینڈ چائنا, بٹوین گڈ اینڈ بیڈ, بیلنس ہو سکتا ہے.
اور اگر آپ لا کے سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہوشیار ہیں، یو آر ناٹ. آپ کے اپنے لوگ کہیں گے. آپ ہندوستان جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، سب کو پتا ہے انڈیا کے نے کہا ہم نہیں آتے، پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، ہم نہیں آ سکتے ادھر اور نہ جائیں گے. ارے کمال ہے، سب اور ملک آ سکتے ہیں، ہم پروٹیکشن دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، مگر آپ نہیں آتے ہیں. مگر ہم بھاگ کے پھر جا رہے ہیں آپ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیسے چاہیے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو اے سینس آف شیم. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو دیکھیے بات اصل یہ ہو رہا ہے، کہنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دیز کائنڈ آف ڈبیٹس، ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیوں ہم لوگ نہیں کر پائیں. یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے کیوں 1960 تک سب چیز ٹھیک چلا تھا. کیوں؟ ہمارے کورٹس کو دیکھیے، ہماری عدالتوں کو دیکھیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود جسٹسز اور ججز کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو پوچھتے ہیں وائی نہیں. اور یہ سوال کبھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیوں پاکستان کیا جو وجود میں آیا ٹھیک کیا، مسلمان بہتر ہیں. بالکل بہتر ہیں. اور یہ سوال اب بین ہو جانا چاہیے. اگر لوگ بندے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ بین ہو جانا چاہیے. آج مسلمان ہندوستان میں وہ ہر پروونس میں ایک پاکستان چاہتا ہے. یہ حالت ہے ہندوستان میں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا ہوا جی وجود میں نہیں، آیا. یہ سوال تو بالکل بھی نہیں نہ کیا گیا اور نہ ہی یہ بنتا ہے. سوال یہی بنتا ہے کہ جب ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا، اس کے بعد ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. راؤ خالد صاحب، آپ کی رائے؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ ہے، میں پوری زندگی بہت ہی آپٹمسٹ رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں. لیکن میں جب لوگوں کو ملتا ہوں، دیکھتا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے، تو ایک بڑی یعنی کہہ لیں کہ ڈسکریٹلی ایک جو ہوپ لیسنس ہے ان میں نظر آتی ہے مجھے. کوئی نا امیدی بڑھ رہی ہے، جیسے اب برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، لوگ باہر جا رہے ہیں، ظاہر ہے مایوسی کی وجہ سے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اوور آل جو سچویشن ہے، لوگوں کی سخت استطاعت میں کمی ہو رہی ہے، بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، روزمرہ کے اخراجات کے حوالے سے، اوور آل جو بزنس ایکٹیویٹی اس کے حوالے سے. تو وہ ایک صورتحال ایسی ہے جس پہ ہمیں یقیناً تشویش ہونی چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکندر مرزا سے لے کے آج تک ہم جو ملک کے نظام کے حوالے سے، ملک کے پالیسیز کے حوالے سے ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. ہم ایک جگہ سے چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس ہم اب صحیح راستے پہ نکل گئے ہیں. گھوم کے ہمیں پتہ چلتا ہے 2-4 سال بعد ہم وہیں پہ پھر کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کون سی پالیسی ہوگی، کون سا بندہ وزیر اعظم ہوگا تو پھر ٹھیک ہوگا، کون سا نظام ہوگا تو ملک ٹھیک چلے گا، کون سا وزیر خزانہ آئے گا تو ہوگا. پھر ہم IMF کا 1-1.5 ارب کے لون پہ بغلے بجانی شروع کر دیتے ہیں کہ اوہ کمال ہو گیا، زبردست، بہت بہترین ہو گیا. کچھ ہم ترقی کے جو معیارات ہم نے رکھے ہیں، اس میں ہم نے رکھا ہے موٹر ویز بنا لی ہم نے، اور لیپ ٹاپ تقسیم کر لیے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، نئے ایئرپورٹس بنا لیے. یہ ہمارے ترقی کے معیارات ہیں. یقیناً کمیونیکیشن مینز جو ماڈرن ورلڈ میں ہونے چاہیے، لیکن کس لیے ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی انڈسٹری اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اس کے آپ کو بہت روڈز بہت اچھی چاہیے اس کے لیے، تاکہ آپ کی جو ترسیل ہے، جو بھی سامان آپ بنا رہے وہ آسانی سے ہو سکے؟ کیا آپ کی ٹورزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے ایئرپورٹس ایسے ہونے چاہیے کہ ہر وقت 50, 60, 70 فلائٹس کو وہ گھنٹے کے اندر وہ اس کو کر سکیں؟ لوگوں کی آمد و رفت اتنی بڑھ چکی ہے آپ کے ہاں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں پہ انویسٹ کرنا تھا، جو ہم نے پہلے ہی بات کی، وہ نہیں کیا. ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کی تعلیم، صحت کے حوالے سے کیا ہے، کیا کیا ہے؟ امن و امان کے حوالے سے کیا کیا؟ ان کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پولیس ایسی کریٹ کی ہے جس کے ہاتھوں کسی شریف آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے. سڑک پہ جاتے ہوئے کہیں پہ روک کے آپ کو وہ 2 منٹ میں بے عزت کر دیں گے، تھپڑ مار دیں گے، کان پکڑوا دیں گے. یہ عام ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے اس قسم کی. تو کیا ہم واقعی صحیح راستے پہ جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے حبیب جالب نے بہت صحیح کہا تھا کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آج ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن ہر آئے دن کے ساتھ اس کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ تمام طبقہ ہائے فکر کو لسانی، گروہی، فرقہ وارانہ قسم کی سیاسی اور ادارہ جاتی تعصبات سے نکل کے اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا.
پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. اگر ہم اپنے اپنے دائروں میں پھنسے رہے تو پھر اسی دائرے میں ہی گھومتے رہ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. نجم ثاقب صاحب، جو شعر راؤ خالد صاحب نے پڑھا ہے اس کا یہ فقرہ کہ منزل کھو رہے ہو، تو یہاں پر ہی میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے منزل کا کوئی تعین بھی کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو کیا ہم وہاں تک پہنچے، کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اگر آپ 2-3 پالیسیز نٹ شیل میں ہمیں بتا سکیں کہ جو کہ مسئلے کا جڑ ہے، اور اگر یہ پالیسیز فکس ہو جائیں تو کچھ امید ہے باقی. دیکھیے اتنا اچھا سوال ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ 11 گھنٹے نہیں ہیں جو آج سے کچھ برس پہلے یہ سوال آیا تھا کہ پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس کو مختصراً ہی میں بتا سکتا ہوں کہ پاکستان 1971 تک اور پاکستان 1971 کے بعد تک، یہ 2 ادوار ہیں بڑے بڑے جس میں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا اس میں، اور پھر آپ دیکھیں گی کہ اندرونی طور پہ کیا ہوا اور خارجہ پالیسی میں کیا ہوا. مختصراً یہ بتاؤں گا کہ جہاں تک اندرونی طور پہ ہے اس کا معیار بنا لیے، ایک معیار بن جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اس وقت کسی ایک شخص کی، چاہے وہ کسی بھی اسٹریٹیفیکیشن کا تھا، کسی بھی یعنی معاشرتی طور پہ معاشرے میں کسی بھی لیول پہ تھا، کیا اس میں بہتری آئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان کا بننا جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ گلوب میں آپ نے کچھ چینج کرنا ہے یا نقشے میں کچھ چینج کرنا ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن بات عوام کی ہوگی، بات لوگوں کی ہوگی، بات ان لوگوں کی ہوگی جو اس باؤنڈری میں جس کو ریاست پاکستان کہتے ہیں اس میں رہتے ہیں. تو صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کیا اس وقت سے لے کے اب تک لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں، یہ بنیادی سوال ہے. اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ پایا، اور اگر آپ کا یہ جواب ہے کہ یعنی بہتری نہیں آئی تو ہم نے بہت کچھ کھو دیا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اندرونی طور پہ. بیرونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو سینٹو سیٹوں کا جس کا حوالہ ہلالی صاحب نے ابھی دیا، اس وقت سے لے کے اب تک کیا ہمارے خارجہ معاملات میں بہتری آئی ہے کہ نہیں، اس کا بھی جواب بڑا آسان ہے. دیکھ لیجئے کہ آپ کی کمیٹی آف نیشنز میں، یونائٹڈ نیشنز میں، آپ کی دنیا میں اس وقت عزت کا کیا مقام ہے. صحیح بات ہے. آپ کو جب پاکستان کا نام آتا ہے یا گرین پاسپورٹ آتا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اس کو جو ہے وہ یعنی توقعات ان سے وابستہ کی جاتی ہے، اس کا بھی جواب مل جائے گا. بالکل. جو بیسک چیز ہے باٹم لائن میں یہ ہے کہ آپ اس پہ دونوں طرف سے کر سکتے ہیں. بہتری آئی نہیں جی نہیں، ہم نے تو کشمیر پہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، افغانستان میں یہ کر دیا، ہم نے اتنے ڈیم بنا لیے، ہم نے اتنی سڑکیں بنا لی وغیرہ وغیرہ. ترقی کی جہاں تک بات آتی ہے، میں اس پہ بڑے وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر کو لے لیں یا پاکستان کو لے لیں، ترقی ہمارے انوائرمنٹ کی ہو رہی ہے، ترقی ہماری سراؤنڈنگز کی ہو رہی ہے. میں وہی لالچی آدمی ہوں، میں وہی ہوں جو چاہے گا کہ جی میرے لیے پہلے کچھ ہو، میرے بچوں کے لیے ہو، میرے رشتہ داروں کے لیے ہو، مجھے ہمسائے نظر نہیں آتے، تو میری ترقی کی بات کرنی ہے. اور یہ بڑا ایک یعنی ہے تو فلسافیکل سوال، لیکن اس کے سوال کے جواب میں آپ کو نظر آئے گا کہ آئندہ آنے والی صورتحال کیسی ہوگی. اگر میں نے صرف یہ بڑی گاڑی لے کے کسی اے سی ڈی سی کو دے دینی ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ترقی یہ ہے کہ وہ اے سی ڈی سی جو ہے اس کو پتا ہو کہ وہ عوام کے لیے ہے، وہ افسر ہے تو ہے لیکن اس نے عوام کی خدمت کرنی ہے. آخری بات اس وقت کی، آپ نے 1947 سے لے کے 1971 سے لے کے 2023 اس کا پورا تجزیہ کر لیجئے. آپ پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، یہ کیا ہوا تھا. ہاں تجزیہ کرنا ہے، آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کوئی راہ عمل بنانا ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.